الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوفناک جادوگر اور دیگر حکایات۔ درود شریف کی فضیلت۔ اللہ کے محبوب دانِ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حقیقت نشان ہے، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ ہے۔ اسی دن حضرت سیدنا آدم صفی اللہ پیدا ہوئے، اسی میں ان کی روح مبارکہ قبض کی گئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن ہلاکت طاری ہوگی، لہذا اس دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے وصال کے بعد درود پاک آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا؟ ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے اجسام کو کھانا زمین پر حرام فرمایا ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 1، خوفناک جادوگر۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا خواجہ خواجگان سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز حسن سنجری علیہ رحمت اللہ القوی کو مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کی حاضری کے موقع پر سید المرسلین خاتم النبیین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ بشارت ملی، اے معین الدین، تو ہمارے دین کا معین یعنی دین کا مددگار ہے، تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی، اجمیر جا، تیرے وجود سے بے دینی دور ہوگی اور اسلام رونق پذیر ہوگا۔ چنانچہ سیدنا سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ مدینۃ الہند اجمیر شریف تشریف لائے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی مساعی جمیلہ سے لوگ جوگ در جوگ حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے۔ وہاں کے کافر راجہ پرتھوی راج کو اس سے بڑی تشویش ہونے لگی، چنانچہ اس نے اپنے یہاں کے سب سے خطرناک اور خوفناک جادوگر اجے پال جوگی کو سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے مقابلے کے لیے تیار کیا۔ اجے پال جوگی اپنے چیلوں کی جماعت لے کر خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچ گیا۔ مسلمانوں کا اضطراب دیکھ کر حضور غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کے گرد ایک حصار کھینچ دیا اور حکم فرمایا کہ کوئی مسلمان اس دائرے سے باہر نہ نکلے۔ ادھر جادوگروں نے جادو کے زور سے پانی، آگ اور پتھر برسانے شروع کر دیے، مگر یہ سارے وار حصار کے قریب آ کر بیکار ہو جاتے۔ اب انہوں نے ایسا جادو کیا کہ ہزاروں سانپ پہاڑوں سے اتر کر خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اور مسلمانوں کی طرف لپکنے لگے، مگر جو ہی وہ حصار کے قریب آتے مر جاتے۔ جب چیلے ناکام ہو گئے تو خود ان کا گرو خوفناک جادوگر اجے پال جوگی جادو کے ذریعے طرح طرح کے شعبدے دکھانے لگا، مگر حصار کے قریب جاتے ہی سب کچھ غائب ہو جاتا۔ جب اس کا بس نہ چلا تو وہ بپھر گیا اور غصے سے پیچو تاپ کھاتے ہوئے اس نے اپنا مرگ چھالا یعنی ہرنی کا چمڑا بالوں والا ہوا میں اچھالا اور کود کر اس پر جا بیٹھا اور اڑتا ہوا ایک دم بلند ہو گیا۔ مسلمان گھبرا گئے کہ نہ جانے اب اوپر سے کیا آفت برپا کرے گا۔ میرے آقا غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی حرکت پر مسکرا رہے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی نالین مبارک کو اشارہ کیا، حکم پاتے ہی وہ بھی تیزی کے ساتھ اڑتی ہوئی جادوگر کے تعاقب میں روانہ ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اوپر پہنچ گئی اور اس کے سر پر تڑا تڑ پڑنے لگی۔ ہر ضرب میں وہ نیچے اتر رہا تھا، یہاں تک کہ عاجز ہو کر اترا اور سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں پر گر پڑا اور سچے دل سے توبہ کی اور مسلمان ہو گیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کا اسلامی نام عبداللہ رکھا اور وہ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے نظر فیض اثر سے ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو کر عبداللہ بیابانی نام سے مشہور ہو گئے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 2، اونٹ
بیٹھے رہ گئے۔ سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جب مدینۃ الہند اجمیر شریف تشریف لائے تو اولاً ایک پیپل کے درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے۔ یہ جگہ وہاں کے کافر راجہ پرتھوی راج چوہان کے اونٹوں کے لیے مخصوص تھی۔ راجہ کے کارندوں نے آ کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر روب جھاڑا اور بے ادبی کے ساتھ کہا کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں کیونکہ یہ جگہ راجہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی ہے۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اچھا ہم لوگ جاتے ہیں، تمہارے اونٹ ہی یہاں بیٹھیں۔ چنانچہ اونٹوں کو وہاں بٹھا دیا گیا۔ صبح ساربان آئے اور اونٹوں کو اٹھانا چاہا لیکن باوجود ہر طرح کی کوشش کے اونٹ نہ اٹھے۔ ساربان نے ڈرتے جھجکتے حضرت سیدنا خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت سراپا کرامت میں حاضر ہو کر اپنی گستاخی کی معافی مانگی۔ ہند کے بے تاج بادشاہ حضرت سیدنا غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جاؤ، خدا عز و جل کے حکم سے تمہارے اونٹ کھڑے ہو گئے۔ جب ساربان واپس ہوئے تو واقعی سب اونٹ کھڑے ہو چکے تھے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ نمبر 3، چھاگل میں تالاب۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے چند مریدین ایک بار اجمیر شریف کے مشہور تالاب انا ساگر پر غسل کرنے گئے۔ کافروں نے دیکھ کر شور مچا دیا کہ یہ مسلمان ہمارے تالاب کو ناپاک کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ حضرات لوٹ گئے اور جا کر سارا ماجرا خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں عرض کیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک چھاگل یعنی پانی رکھنے کا مٹی کا برتن دے کر خادم کو حکم دیا کہ اس کو تالاب سے بھر کر لے آؤ۔ خادم نے جا کر جو ہی چھاگل کو پانی میں ڈالا، سارے کا سارا تالاب اس چھاگل میں آ گیا۔ لوگ پانی نہ ملنے پر بے قرار ہو گئے اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت سراپا کرامت میں حاضر ہو کر فریاد کرنے لگے۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے خادم کو حکم دیا کہ جاؤ اور چھاگل کا پانی واپس تالاب میں انڈیل دو۔ خادم نے حکم کی تعمیل کی اور انا ساگر پھر پانی سے لبریز ہو گیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے، کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا۔ نمبر 4، عذاب قبر سے رہائی۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ایک مرید کے جنازے میں تشریف لے گئے۔ نماز جنازہ پڑھا کر اپنے دستے مبارک سے قبر میں اتارا۔ حضرت سیدنا بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تدفین کے بعد تقریباً سارے لوگ چلے گئے مگر حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی قبر کے پاس تشریف فرما رہے۔ اچانک آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دم غمگین ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان پر الحمدللہ رب العالمین جاری ہوا اور آپ مطمئن ہو گئے۔ میرے استفسار پر فرمایا، میرے اس مرید پر عذاب کے فرشتے آ پہنچے جس پر میں پریشان ہو گیا۔ اتنے میں میرے مرشد گرامی حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہرونی علیہ رحمت اللہ الغنی تشریف لائے اور فرشتوں سے اس کی سفارش کرتے ہوئے فرمایا، اے فرشتوں، یہ بندہ میرے مرید معین الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرید ہے، اس کو چھوڑ دو۔ فرشتے کہنے لگے، یہ بہت ہی گناہگار شخص تھا۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ غیب سے آواز آئی، اے فرشتوں، ہم نے عثمان ہرونی کے صدقے معین الدین چشتی کے مرید کو بخش دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حکایت سے درس ملا کہ کسی پیر کامل کا مرید بن جانا چاہیے کہ اس کی برکت سے عذاب قبر دور ہونے کی امید ہے۔ نمبر 5، مجذوب کا جھوٹا۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر شریف جب 15 سال کی ہوئی تو والد گرامی کا سایہ شفقت سر سے اٹھ گیا۔ وراثت میں ایک باغ اور ایک پنچکی ملی، اسی کو اپنے لیے ذریعہ معاش بنایا۔ خود ہی باغ کی نگہبانی کرتے اور اس کے درختوں کی آبیاری فرماتے۔ ایک روز آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے باغ میں پودوں کو پانی دے رہے تھے کہ اس دور کے مشہور مجذوب حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ باغ میں داخل ہو گئے۔
جو ہی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی نظر اس اللہ عز و جل کے مقبول بندے پر پڑی، فوراً سارا کام چھوڑ کر دوڑے اور سلام کر کے دست بوسی کی اور نہایت ہی ادب سے ایک درخت کے سائے میں بٹھایا، پھر ان کی خدمت میں تازہ انگوروں کا ایک خوشہ انتہائی عاجزی کے ساتھ پیش کیا اور دو زانوں ہو کر بیٹھ گئے۔ اللہ عز و جل کے ولی کو اس نوجوان باغبان کا انداز بھا گیا، خوش ہو کر بغل سے ایک کھلی کا ٹکڑا نکالا اور چبا کر خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے منہ میں ڈال دیا۔ کھلی کا ٹکڑا جو ہی حلق سے نیچے اترا، خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے دل کی کیفیت یکدم بدل گئی اور دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے باغ، پنچکی اور ساز و سامان بیچ ڈالا، ساری قیمت فقراء و مساکین میں تقسیم کر دی اور حصول علم دین کی خاطر راہ خدا عز و جل کے مسافر بن گئے۔ اللہ عز و جل نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر بے حساب کرم نوازیاں فرمائیں اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کے پیشوا اور ہندوستان کے بے تاج بادشاہ بن گئے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خفتگان شب غفلت کو جگا دیتا ہے، سال ہا سال وہ راتوں کا نہ سونا تیرا۔ نمبر 6، غیب کی خبر۔ ایک روز حضرت سیدنا غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا شیخ اوحد الدین کرمانی قدس سرہ النورانی اور حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی علی رحمت اللہ القوی ایک جگہ تشریف فرما تھے کہ ایک لڑکا سلطان شمس الدین التمش تیر و کمان لیے وہاں سے گزرا۔ اسے دیکھتے ہی حضور غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، یہ بچہ دہلی کا بادشاہ ہو کر رہے گا۔ بالآخر یہی ہوا کہ تھوڑے ہی عرصے میں وہ دہلی کا بادشاہ بن گیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، کہا جو دن کو کہ شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہو سکتا ہے کہ شیطان کسی کے دل میں یہ وسوسہ ڈالے کہ غیب کا علم تو صرف اللہ عز و جل ہی کو ہے، خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیسے غیب کی خبر دے دی؟ تو عرض یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ عز و جل عالم الغیب والشہادہ ہے، اس کا علم غیب ذاتی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، جبکہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء اعظام رحمہم اللہ السلام کا علم غیب عطائی بھی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ سے بھی نہیں، انہیں جب سے اللہ عز و جل نے بتایا تب سے ہے اور جتنا بتایا اتنا ہی ہے، اس کے بتائے بغیر ایک ذرے کا بھی نہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کو یہ وسوسہ ہے کہ جب اللہ عز و جل نے بتا دیا تو غیب ہی نہ رہا۔ اس کا جواب آگے آ رہا ہے کہ قرآن پاک میں نبی کے علم غیب کو غیب ہی کہا گیا ہے۔ اب رہا یہ کہ کس کو کتنا علم غیب ملا، یہ دینے والا جانے اور لینے والا جانے۔ علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پارہ 30 سورۃ التکویر کی آیت نمبر 24 میں ارشاد ہوتا ہے، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر خازن میں ہے، مراد یہ ہے کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس علم غیب آتا ہے تو تم پر اس میں بخل نہیں فرماتے بلکہ تم کو بتاتے ہیں۔ اس آیت و تفسیر سے معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو علم غیب بتاتے ہیں اور ظاہر ہے بتائے گا وہی جو خود بھی جانتا ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کا علم غیب۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ کے علم غیب کے بارے میں پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 49 میں ارشاد ہوتا ہے، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ ترجمہ کنز الایمان، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مندرجہ بالا آیت میں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام صاف صاف اعلان فرما رہے ہیں کہ تم جو کچھ کھاتے ہو وہ مجھے معلوم ہو جاتا ہے، اور جو کچھ گھر میں بچا رکھتے ہو اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اب یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ جب حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہے تو آقا عیسیٰ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کیا شان ہوگی؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے آخر کیا چھپا رہ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو اللہ عز و جل جو کہ غیب الغیب ہے اس کو بھی چشمان سر سے ملاحظہ فرما لیا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ بہرحال رب ذوالجلال عز و جل نے انبیاء کرام علیہم السلام کو علم غیب سے نوازا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی تو بڑی شان ہے۔ فیضان انبیاء کرام علیہم السلام سے اولیاء اعظام رحمہم اللہ السلام بھی غیب کی خبریں بتا سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے اخبار الاخیار صفحہ نمبر 15 میں حضور غوث العظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کا یہ ارشاد معظم نقل کیا ہے، اگر شریعت نے میرے منہ میں لگام نہ ڈالی ہوتی تو میں تمہیں بتا دیتا کہ تم نے گھر میں کیا کھایا ہے اور کیا رکھا ہے۔ میں تمہارے ظاہر و باطن کو جانتا ہوں، کیونکہ تم میری نظر میں آر پار نظر آنے والے شیشے کی طرح ہو۔ حضرت مولانا رومی رحمت اللہ تعالی علیہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں، لوح محفوظ است پیش اولیاء، اس چائے محفوظ است محفوظ اس خطا، یعنی لوح محفوظ اولیاء اللہ رحمہم اللہ تعالی کے پیش نظر ہوتا ہے جو کہ ہر خطا سے محفوظ ہوتا ہے۔ نمبر 7، مردہ زندہ کر دیا۔ اجمیر شریف کے حاکم نے ایک بار کسی شخص کو بے گناہ سولی پر چڑھا دیا اور اس کی ماں کو کہلا بھیجا کہ اپنے بیٹے کی لاش آ کر لے جائے، مگر وہاں جانے کے بجائے اس کی ماں روتی ہوئی خواجہ خواجگان سرکار غریب نواز سیدنا حسن سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئی اور فریاد کی، آہ میرا سہارا چھن گیا، میرا گھر اجڑ گیا، یا غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ میرا ایک ہی بیٹا تھا، اسے حاکم ظالم نے بے قصور سولی پر چڑھا دیا ہے۔ یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جلال میں آ کر اٹھے اور فرمایا، مجھے اپنے بیٹے کی لاش پر لے چلو۔ چنانچہ اس کے ساتھ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی لاش پر آئے اور اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے مقتول، اگر حاکم وقت نے تجھے بے قصور سولی دی ہے تو اللہ عز و جل کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو۔ فوراً لاش میں حرکت پیدا ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ شخص زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کیا بندہ کسی کو زندہ کر سکتا ہے؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کہیں شیطان یہ وسوسہ نہ ڈالے کہ مارنا اور جلانا تو صرف اللہ عز و جل ہی کا کام ہے، کوئی بندہ یہ کیسے کر سکتا ہے؟ عرض یہ ہے کہ بے شک اللہ عز و جل ہی فاعل حقیقی ہے، مگر وہ اپنی قدرت کاملہ سے جس کو چاہتا ہے اختیارات عطا فرماتا ہے۔ دیکھیے، بے جان کو جان بخشنا اللہ عز و جل کا کام ہے، مگر اللہ عز و جل کے دیے ہوئے اختیارات سے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایسا کرتے تھے۔ چنانچہ پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 49 میں ہے، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن اللہ۔ ترجمہ کنز الایمان کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی سی مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرند ہو جاتی ہے اللہ عز و جل کے حکم سے۔ نمبر 8، اندھے کو آنکھیں مل گئیں۔ کہتے ہیں ایک بار اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت اللہ القدیر سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے۔ احاطے میں
ایک اندھا فقیر بیٹھا صدا لگا رہا تھا، یا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، آنکھیں دے۔ آپ نے اس فقیر سے دریافت کیا، بابا کتنا عرصہ ہوا آنکھیں مانگتے ہوئے؟ بولا برسوں گزر گئے مگر مراد پوری ہی نہیں ہوتی۔ فرمایا میں مزار پاک پر حاضری دے کر تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں، اگر آنکھیں روشن ہو گئیں فبیہا یعنی بہت خوب، ورنہ قتل کروا دوں گا۔ یہ کہہ کر فقیر پر پہرا لگا کر بادشاہ حاضری کے لیے اندر چلے گئے۔ ادھر فقیر پر گریا تاری تھا اور رو رو کر فریاد کر رہا تھا، یا خواجہ رحمت اللہ تعالی علیہ، پہلے صرف آنکھوں کا مسئلہ تھا، اب تو جان پر بن گئی ہے، اگر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کرم نہ فرمایا تو مارا جاؤں گا۔ جب بادشاہ حاضری دے کر لوٹے تو اس کی آنکھیں روشن ہو چکی تھیں۔ بادشاہ نے مسکرا کر فرمایا کہ تم اب تک بے دلی اور بے توجہی سے مانگ رہے تھے، اور اب جان کے خوف سے تم نے دل کی طلب کے ساتھ سوال کیا تو تمہاری مراد پوری ہو گئی۔ اب چشم شفا سوئے گناہ گار ہو خواجہ، عصیاں کے مرض نے ہے بڑا زور دکھایا۔ اب تو ڈاکٹر بھی بینا کرنے لگے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شاید کسی کے ذہن میں یہ سوال ابھرے کہ مانگنا تو اللہ عز و جل سے چاہیے، وہی دیتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سے کوئی آنکھیں مانگے اور وہ عطا بھی فرما دیں؟ جواباً عرض ہے کہ حقیقتاً اللہ عز و جل ہی دینے والا ہے، مخلوق میں سے جو بھی کچھ دیتا ہے وہ اللہ عز و جل ہی سے لے کر دیتا ہے۔ اللہ عز و جل کی عطا کے بغیر کوئی ایک ذرہ بھی نہیں دے سکتا۔ اللہ عز و جل کی عطا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اگر کسی نے خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سے آنکھیں مانگ لیں اور انہوں نے عطائے خداوندی عز و جل سے عنایت فرما دی تو آخر یہ ایسی کون سی بات ہے جو سمجھ میں نہیں آتی؟ یہ مسئلہ تو فی زمانہ فن طب نے بھی حل کر ڈالا ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ آج کل ڈاکٹر آپریشن کے ذریعے مردہ کی آنکھیں لگا کر اندھوں کو بینا یعنی دیکھتا کر دیتے ہیں۔ بس اسی طرح خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی ایک اندھے کو اللہ عز و جل کی عطا کردہ روحانی قوت سے نابینائی کے مرض سے شفا دے کر بینا یعنی دیکھتا کر دیا۔ بہرحال اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ عز و جل نے کسی نبی یا ولی کو مرض سے شفا دینے یا کچھ عطا کرنے کا اختیار دیا ہی نہیں ہے تو ایسا شخص حکم قرآن کو جھٹلا رہا ہے۔ چنانچہ پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 49 میں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا قول نقل کیا گیا ہے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے یعنی کوڑی کو، اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ عز و جل کے حکم سے۔ دیکھا آپ نے، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام صاف صاف اعلان فرما رہے ہیں کہ میں اللہ عز و جل کی بخشی ہوئی قدرت سے مادرزاد اندھوں کو بینائی اور کوڑیوں کو شفا دیتا ہوں، حتیٰ کہ مردوں کو بھی زندہ کر دیا کرتا ہوں۔ اللہ عز و جل کی طرف سے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو طرح طرح کے اختیارات عطا کیے جاتے ہیں، اور فیضان انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے اولیاء اعظام رحمہم اللہ السلام کو بھی اختیارات دیے جاتے ہیں، لہذا وہ بھی شفا دے سکتے ہیں اور بہت کچھ عطا فرما سکتے ہیں۔ محی الدین غوث ہیں اور خواجہ معین الدین ہیں، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا۔ نمبر 9، قتل کے ارادے سے آیا اور مسلمان ہو گیا۔ ایک دفعہ ایک کافر خنجر بغل میں چھپا کر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے تیور بھانپ لیے اور مومنانہ فراست سے اس کا ارادہ معلوم کر لیا۔ جب وہ قریب آیا تو اس سے فرمایا، تم جس ارادے سے آئے ہو اس کو پورا کرو، میں تمہارے سامنے موجود ہوں۔ یہ سن کر اس شخص کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، خنجر نکال کر ایک طرف پھینک دیا اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں پر گر پڑا اور سچے دل سے توبہ کی اور مسلمان ہو گیا۔ داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر آمد۔ مرکز الاولیاء لاہور میں
حضرت علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش کے مزار پر انوار پر قیام فرما کر روحانی فیوز سے مالا مال ہوئے اور بوقت رخصت یہ شعر پڑھا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وصال شریف 6 رجب المرجب 633، 6 رجب المرجب 633 سنہ ہجری کو اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ پیشانی پر نقش مبارک، وصال کے بعد آپ کی نورانی پیشانی پر یہ نقش ظاہر ہوا: حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ، یعنی اللہ کا حبیب اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا۔ خواجہ صاحب کے 3 ارشادات: نمبر 1، نیکوں کی صحبت نیک کام سے بہتر اور برے لوگوں کی صحبت بدی کرنے سے بدتر ہے۔ نمبر 2، بدبختی کی علامت یہ ہے کہ گناہ کرتا رہے پھر اس کے باوجود اللہ عز و جل کی بارگاہ میں خود کو مقبول سمجھے۔ نمبر 3، خدا کا دوست وہ ہے جس میں 3 خوبیاں ہوں: ایک سخاوت دریا جیسی، دوسری شفقت آفتاب کی طرح، تیسرے تواضع زمین کی مانند۔ اجمیر بلایا مجھے اجمیر بلایا، اجمیر بلا کر مجھے مہمان بنایا، ہو شکر ادا کیسے کہ مجھ پاپی کو خواجہ اجمیر بلا کر مجھے دربار دکھایا۔ سلطان مدینہ کی محبت کا بھکاری بن کر میں شاہ آپ کے دربار میں آیا۔ دنیا کی حکومت دو نہ دولت دو نہ ثروت، ہر چیز ملی جام محبت جو پلایا۔ قدموں سے لگا لو مجھے سینے سے لگا لو، خواجہ زمانے نے بڑا مجھ کو ستایا۔ ڈوبا بھی ڈوبا مجھے للہ سنبھالو، سیلاب گناہوں کا بڑے زور سے آیا۔ اب چشم شفا بہر خدا سوئے مریضاں، عصیاں کے مرض نے ہے بڑا زور دکھایا۔ سرکار مدینہ کا بنا دیجئے عاشق، یہ عرض لیے شاہ کراچی سے میں آیا۔ یا خواجہ کرم کیجئے ہوں ظلمتیں کافور، باطل نے بڑے زور سے سر اپنا اٹھایا۔ عطار کرم ہی سے تیرے جم کے کھڑا ہے، دشمن نے گرانے کو بڑا زور لگایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی